السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں فلمی گانوں میں کفریات کے تعلق سے۔ معزز سامعین کرام، آج کل ہندوستان میں فلمی مناظر اور ان کے گانوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کو کافر بنانے اور ایمان و عقیدے کو تباہ کرنے کی منظم سازش چل رہی ہے۔ فلم کی مزیداریوں اور اس کی لذت اور گانوں کی لطف اندوزی کے سہارے ایسے کڑوے گھونٹ مسلم نسلوں کی گھاٹیوں سے اتارے جا رہے ہیں کہ جن سے کبھی وہ بہت دور بھاگتے تھے۔ مطلب مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ مسلمان گانوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، گانوں سے بڑا اجتناب کیا کرتے تھے، لیکن مسلمان انہیں بڑی آسانی سے اب ہضم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمان گانوں کو سننا اب پسند کر رہے ہیں، مسلمانوں کا دل اب گانوں میں لگنے لگا ہے۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آج کل فلموں، ٹیلی ویژنوں کے ذریعے کافر اپنے دھرموں کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے گانے بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں صراحتاً کفرانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس میں صراحتاً کافرانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اتنے کافرانہ، اتنے ظاہر کافرانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اس کے لیے کسی عالم یا مولانا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا صاحب یہ گانا صحیح ہے یا غلط۔ مولانا صاحب اس گانے میں کفریہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یا نہیں، بلکہ ہر آدمی جان سکتا ہے کہ یہ خالص کافرانہ بکواس ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ پہلا گانا دیکھیں کہ پہلا گانا یہ ہے کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اگر ان گانوں کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان سے جب دیکھتا ہوگا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کو ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا۔ خدائے تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کہ میرے محبوب کے بنانے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ ہر شے کا بنانے والا صرف و صرف خدائے تعالیٰ ہی ہے، اور اس پروردگار عالم کے بارے میں یہ بکنا کہ وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ اس کے علم کے سوچنے سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ حالانکہ اس کا علم سوچنے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ سب کھلے کفر ہیں۔ مطلب اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت آسمان سے جب دیکھتا ہوگا، یہ عقیدہ کافروں والا عقیدہ ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا۔ اور اسی طرح دوسرے گانے میں دوسرا گانا یہ ہے، اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا۔ کیا گانا؟ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ اسی طرح دوسرے گانے میں مطلب خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، کتنا بڑا کفر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ اسلام سے مذاق اور قرآن کریم سے ٹھٹا کیا گیا ہے، جس کے کفر صحیح ہونے میں جاہل کو بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسرا گانا ہے کہ رب نے مجھ پر ستم کیا کیا، رب نے مجھ پر ستم کیا کیا، سارے جہاں کا غم مجھ پہ دے دیا، یہ سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا۔ یہ تیسرے گانے میں پروردگار عالم کو ستمگار بتانا، اس سے شکوہ کرنا، اس کی ناشکری کرنا، اس نے سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس گانے میں یہ سب کے سب کفریات ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت کو ظالم قرار دینا، اس کو ستمگار قرار دینا، اس کو ستمگار بتا دینا، یہ سب کے سب کفریات ہیں۔ اور نہ جانے کتنے مسلمانوں سے بلوا کر کہلوا کر ان گانوں کے ذریعے ایمان خراب کر دیے ہیں، اور اسلام کی حدود سے باہر لا کر ان مسلمانوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ گانوں کو نہ سنیں، کیونکہ گانوں میں بہت کفریات اور بہت بکواس استعمال کی جا رہی ہے، بہت زیادہ کفری الفاظ ان گانوں کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں سے مؤدبانہ اپیل ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے گانوں کو سننا پسند نہ کریں، جتنا ہو سکے آپ گانوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر آپ گانے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی ایمان خراب ہو جائے اور آپ کا بھی عقیدہ خراب ہو جائے اور آپ بھی اسلام کی حدود سے باہر آ جائیں، آپ اسلام کی حدودوں میں نہ رہیں گانا سننے کے بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں سے بڑی مؤدبانہ اپیل ہے، بڑے محبتانہ انداز میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی قسم کے گانے کو نہ سنیں، بلکہ گانوں سے پرہیز کریں، ان سے اجتناب کریں، تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔